ایک زمانے کی بات ہے جب ہر سایہ کوئی نہ کوئی راز لیے ہوتا تھا۔ وہاں ایک نہایت سادہ ماہی گیر اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لینا تھا، ایک زندہ دل لڑکی جس کی ہنسی پانی پر سورج کی روشنی کی طرح چمکتی تھی۔ ہر صبح ماہی گیر دریا کے کنارے جاتا اپنی جالیں چاندی کی طرح بہتے پانی میں ڈال دیتا، لیکن چاہے وہ کتنا بھی انتظار کرے وہ اپنے خاندان کے لیے صرف ایک مٹھی بھر مچھلی لے کر ہی واپس آتا۔ او میرے خدا! ایک روشن صبح جب وہ اپنی چیزیں ترتیب دے رہا تھا، جال ڈالے ہوئے تھا کہ اچانک اس کی نظر کچھ عجیب چیز پر پڑی۔ نیچے کی طرف لکڑی کے ایک تختے پر آہستہ آہستہ تیر رہا تھا ایک ننھا سا بچہ۔ ماہی گیر گھبرا گیا۔ او خدا! یہ بچہ یہاں اس دریا میں تیر رہا ہے۔ اس نے نرمی سے بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے اپنی شال میں لپیٹ لیا۔ بہتر ہے کہ اسے گھر لے جاؤں ورنہ وہ ڈوب سکتی ہے۔ بچی نے نرم آواز میں کچھ کہا، جیسے سمجھ رہی ہو کہ وہ اب محفوظ ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو بلایا، میری جان، یہ بچہ پانی میں ایک تختے پر تیر رہا تھا، مجھے اس سے بچانا پڑا اور اسے گھر لے آیا۔ ہمارے پاس پہلے ہی ایک بیٹی ہے، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہم اسے کیسے پالیں گے؟ ماہی گیر نے بچی کا نام فیونا رکھا اور اپنی بیوی کی ناراضگی کے باوجود اس نے اسے محبت اور نرمی سے پالا۔ سالوں کے دوران لینا اور فیونا ساتھ ساتھ بڑی ہوئی۔ دونوں اپنی اپنی خوبصورتی میں لاجواب تھے۔ لینا اپنی ماں کی طرح چلاک اور فخر سے بھرپور، جبکہ فیونا اپنے والد کی طرح مہربان اور سمجھدار تھی۔ صبح بخیر آپ کو۔ لیکن وقت جیسا کہ ہوتا ہے سخت ہو گیا۔ ماہی گیر بیمار پڑ گیا۔ اس کی طاقت شام کے سمندر کی طرح ختم ہو رہی تھی۔ جب وہ چل بسا، فیونا دنوں تک روتی رہی۔ تم ہمارے گھر پر بدقسمتی لائی ہو، تم بدقسمت ہو۔ تب سے فیونا اپنے ہی گھر میں بس ایک نوکرانی سے زیادہ کچھ نہ رہی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سارے کام ادھورے پڑے ہیں اور خوابوں میں مت کھو۔ ہر ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی، کھانا پکانا، فرش صاف کرنا اور ہر کام مکمل کرنا۔ وہ کام جو گھر کو زندہ رکھتا تھا۔ ہر صبح اور شام اس کی ماں اسے جنگل کے کنارے پر موجود پرانے چشمے سے پانی لانے کے لیے 1 میل سے زیادہ پیدل چلنے کا حکم دیتی تھی۔ وہ بھاری مٹکا سر پر رکھ کر اٹھاتی جب تک اس کے کندھے درد نہ کرنے لگتے۔ ایک گرمیوں کی دوپہر، سورج کھیتوں پر تیز تھا اور ہوا گرمی سے لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیوہ عورت نے محسوس کیا کہ گھر میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ فیونا فوراً کنویں پر جاؤ جو باغ کے پار ہے، وہیں سب سے زیادہ تازہ پانی دیتا ہے۔ سب سے بڑا مٹکا لے جانا۔ یہ تقریباً 1 میل دور تھا اور راستہ خشک گھاس اور کانٹے دار جھاڑیوں سے گھرا ہوا تھا، مگر فیونا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جگ اٹھا کر چل پڑی۔ ہوا میں مکھیوں کی گونج تھی اور اس کے قدم راستے کی دھول کو چھو رہے تھے۔ جب وہ پرانے پتھر کے کنویں تک پہنچی تو اس کے بازو تھکاوٹ سے کانپ رہے تھے۔ اس نے بالٹی نیچے کی، جگ احتیاط سے بھرا، تھوڑی دیر کے لیے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ تب اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، اے خوبصورت لڑکی، کیا میں تمہارے جگ سے کچھ پانی پی لوں؟ کیونکہ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ جی ضرور، اس تپتی ہوئی گرمی میں واقعی ہی بہت پیاس لگی ہوگی۔ احتیاط کے ساتھ جگ پکڑتے ہوئے اس نے بوڑھی عورت کو دیا، جو آہستہ آہستہ شکر گزاری کے ساتھ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پینے لگی۔ بچی، تم بہت مہربان اور شفیق ہو۔ آج تک کم ہی لوگ اجنبی کو اتنی محبت سے پانی پلایا کرتے ہیں، بوڑھی عورت نے کہا۔
یہ تو کوئی بات نہیں ماں جی، آپ پیاسی لگ رہی تھی اور میں یہاں موجود تھی۔ نہیں بچوں، یہ کم معمولی بات نہیں ہے، بہت کم لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ دل جو نیکی کرتے ہیں بغیر کسی بدلے کی توقع کے، اچانک اس کا جسم پانی اور چاندنی کی طرح جھلملانے لگا۔ اس کے سامنے ایک پری کھڑی تھی جو نرم چاندی کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ بیداری غائب ہو چکی تھی۔ اوہ معاف کرنا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک پری ہیں۔ تم بے قصور ہو، تمہاری مہربانی میں تمہارا صاف دل جھلک رہا ہے۔ آج سے تمہارے ہر لفظ دنیا کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ تمہارے ہونٹوں سے پھول اور جواہرات برسیں گے۔ جب کوئی چیز دل کو چھو جائے اور آنسوؤں کی شکل میں نکلے تو وہ ہیرے اور موتیوں میں بدل جائیں گے۔ اس کے شکریہ ادا کرنے سے پہلے ہی پری غائب ہو چکی تھی، جیسے دھوپ میں دھواں۔ فیونا نے اپنا جگ اٹھایا اور جلدی سے گھر کی طرف دوڑی۔ جب وہ جھونپڑی پہنچی، اس کی ماں اور بہن بے صبری اور ناراضگی سے منتظر تھیں۔ فیونا گھر پہنچی تو اپنی ماں کو غصے میں بھڑکتے دیکھا۔ تو آخر کار آ گئی تم، کنویں پر اتنا وقت کیوں لگا؟ پانی دو۔ اور جب وہ بول رہی تھی، مزید زیورات اور موتی نیلم کے پتھر اور نازک پر اس کے ہونٹوں سے گرتے جا رہے تھے۔ ہیروں کے موتی، گلاب، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہوا تھا اس کی وضاحت کی۔ فیونا نے بتایا کہ کنویں کے پاس کیا ہوا تھا، اور اس کی ماں کافی حیران رہ گئی۔ فیونا نے اپنی پوری کوشش سے کہانی سنائی اور نرم الفاظ کے ساتھ مزید قیمتی پتھر گرتے گئے۔ اس کی ماں نے انہیں بے صبری سے اپنے ایپرن میں سمیٹ لیا اور اس کے خیال اور خوابوں میں گھومنے لگی۔ دولت، یہ قسمت کی مسکراہٹ ہے جو ہم پر نچھاور ہوئی ہے۔ لینا، تم فوراً کنویں کے پاس چلو گی۔ یقیناً تم خوش ہوگی میری جان اگر تمہیں بھی وہی تحفہ ملے۔ بالکل ویسے ہی کرو جیسے تمہاری بہن نے کیا تھا، تب ہم دگنا مالدار ہو جائیں گے۔ لینا بالکل خوش نہیں تھی۔ دھوپ میں 1 میل پیدل چل کر پانی لانے کا خیال جیسے کوئی عام نوکر ہو، اس سے بالکل ناگوار گزرا۔ پھر بھی جیسے ہی اس کی نظر میز پر چمکتے ہوئی ہیرے کے ڈھیر پر پڑی، اس کا حوصلہ پگھل گیا۔ دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اگر یہی بات تمہیں خوش کرتی ہے، تم اپنے آداب کا خیال رکھو اور کسی بھی بزرگ سے نرم لہجے میں بات کرو۔ لینا سارا راستہ بڑبڑاتی رہی، اپنے قدموں کے آس پاس اٹھنے والی دھول کو جھاڑتے ہوئے۔ راستہ گرمی اور پسینے سے چمک رہا تھا۔ جب وہ کنویں تک پہنچی، وہ اپنے گھڑے کو پانی سے بھرنے کے لیے جھکی۔ اٹھانے سے پہلے پانی پر ایک سایہ پڑا۔ ایک عورت اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اب وہ مٹیالی نہیں بلکہ خواب کی کسی ہستی کی طرح دھمک رہی تھی۔ السلام علیکم، کیا آپ ایک گھونٹ پانی دے سکتے ہیں؟ پانی؟ میں یہاں اجنبیوں کی خدمت کرنے نہیں آئی، خود نکال لو۔ اگر تمہیں پیاس لگی ہے تو تم نیکی کو انکار کرو گی۔ میں تمہاری کوئی مکروس نہیں، میرے اپنے کام ہیں۔ پھر تمہارا صلہ تمہارے دل کی طرح ٹھنڈا ہوگا۔ بکواس نہ کرو، وہ بولی اور گھر کی طرف چلنے لگی۔ گھر پہنچ کر اس کی ماں دھوتی ہوئی آئی۔ تم اب محفوظ ہو، جلدی بتاؤ، کیا تم اس خاتون سے ملی؟ کیا اس نے تمہیں دعا دی؟ اس نے بتانا شروع کیا کہ ایک بوڑھی بھیک مانگنے والی نے پانی مانگا تھا اور میں نے اسے رخصت کیا۔ ہنستے ہنستے اس نے کچھ کہنا تھا کہ اچانک ایک بہت بڑا فراق اس کے ہونٹوں سے گرا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر ایک سانپ فرش پر لپٹا، روتے ہوئے اور آہیں بھرتے ہوئے۔ یہ کیا خوفناک بات ہے، بند کرو، رک جاؤ۔ لیکن ہر غصے میں نکلی ہوئی سانس کے ساتھ مزید مخلوقات نکلی۔ کمرہ مینڈکوں سے بھر گیا۔ میری مدد کرو۔ تب اس کی ماں خوف سے باہر بھاگی۔ میری مدد کرو، وہ روتے جا رہی تھی۔ یہ تمہاری غلطی ہے، تم نے اپنی بہن پر لعنت بھیجی ہے۔ میں نے نہیں امی، براہ کرم مجھ پر رحم کریں، خاموش ہو جاؤ۔ تم نے ہم دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس گھر کو چھوڑ دو ورنہ مجھے بھی نکل جاؤ گی۔ نکل جاؤ، ابھی نکل جاؤ۔ آسمان پر شام کا رنگ پھیل رہا تھا جب فیونا روتے ہوئے چاندی کی لکیریں اپنے گالوں پر لے کر چل دی۔ تنہا راستے پر ایک شاہی بگی اس کی طرف آ رہی تھی۔ سفید گھوڑے، سونے کے پہیے، غروب آفتاب میں شاہی نشان چمک رہا تھا۔ اندر شہزادہ بیٹھا تھا جو شکار سے واپس آ رہا تھا۔
لڑکی کیا تم زخمی ہو؟ نہیں شہزادے، بس دل ٹوٹا ہے۔ اور ہر لفظ کے ساتھ موتی اور جواہرات زمین پر بکھر گئے۔ شہزادہ باہر نکلا۔ آہستہ سے اس کی آواز بہار کے پانی جیسی تھی اور اس کا غم روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ مائی ڈیئر، میرے والد کو وہ لڑکی دیکھنی ہے جس کے الفاظ معجزے ہیں۔ فیونا ہچکچائی، مگر اس کی مہربانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بگی میں بیٹھی اور ساتھ مل کر وہ محل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم تقریباً پہنچنے والے ہیں میری جان، مجھے پتہ ہے، انتظار نہیں ہو رہا۔ بڑے حال میں وہ بادشاہ اور ملکہ کے سامنے جھکی۔ ہیرے ماربل پر بارش کی طرح بکھر گئے۔ درباریوں میں سرگوشیاں گونج اٹھی۔ آسمان کی رحمت، کتنی نزاکت، کتنی پاکیزگی، ایسا کون سا تحفہ ہو سکتا ہے جو اس نیکی کے برابر ہو؟ اگر وہ مجھے چاہے تو وہ میرا تاج بانٹ لے، پھر ایسا ہی ہو۔ ایک آواز جو خوبصورتی لے کر آئے، وہ اس سلطنت میں زندگی بھی لے آئے گی۔ فیونا نے چراغوں کے نیچے شہزادے سے شادی کی جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ جہاں بھی وہ بولتی، اس کے قدموں تلے پھول کھل جاتے۔ لوگ اس کی مہربانی اور خاموش خوشی کے دیوانے تھے، جبکہ کٹیا کے اندر سائے گہرے ہو گئے تھے۔ بیوہ اپنے جواہرات کے درمیان بیٹھی تھی جن کی چمک مدھم اور سرد تھی۔ جب محبت گئی ہو تو سونے کا کیا فائدہ؟ وہ اندھیرے سے سرگوشی کرنے لگی۔ لینا اکیلی جنگل میں گھومتی رہی۔ جو آوازیں اس کے منہ سے نکلتی تھی وہ ہر نیکی کو بھگا دیتی تھی۔ مجھ سے دور رہو۔ آخر کار اس کی ماں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا۔ تم نے اس گھر پر لعنت بھیجی ہے، جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ لینا روتے ہوئے بھاگ گئی، لیکن ہر بار رونے پر بہت سے مینڈک اور سانپ اس کے منہ سے نکلتے۔ وہ درختوں کے بیچ غائب ہو گئی۔ اس کی آواز کھڑے کنویں کے پاس گونجتے فروغ میں بدل گئی۔ بیوہ کی لالچ دیوانگی میں بدل گئی۔ میرے خزانے، میرے چمکتے ہوئے خزانے۔ سال گزرتے گئے۔ نرم دل شہزادے اور اس کی روشن ملکہ کی حکمرانی میں زمین کھل اٹھی۔ کوئی بھوکا نہیں رہا، مہربانی دل سے دل تک روشنی کی طرح گزرنے لگی۔